السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب, آج قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح ہو گیا جی, اور کل ایک میچ ہونے جا رہا ہے. جی, ایک ہی میچ ہے یا دو میچ؟ کل ایک ہی ہے. اور ٹرائی لیٹرل سیریز کی بات کر رہے ہیں؟ جی, میں تو بائی لیٹرل سیریز کی بات کر رہی ہوں. اچھا, آپ کہیں اور لے جانا چاہ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کو وہاں جانا پسند نہیں ہے, اس لیے میں آپ کو بڑے بہانے سے, طریقے سے, خوشگوار انداز میں, گفتہ طریقے سے میٹھا ڈال کے آپ نے گوگلی کرائی ہے اس وقت. آپ نے ہینڈل کر لی ہے, آپ سمجھ گئے ہیں. لیکن گوگلی اب کل کون کروائے گا کس کو, کیونکہ یہ 24 نومبر کے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی کال کے بعد پہلا امتحان ہے, اور قیادت اب چینج ہو چکی ہے پریزیڈنٹ کے پی کے سطح پر پی ٹی آئی کے لیے. دوسری طرف ہم عمران خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ٹویٹس میں علی مین گنڈا پور صاحب پہ آئی جی کے اقدامات کے بارے میں بھاری ذمہ داری عائد کر رہے ہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ کل صرف ثوابی بن جلسہ ہوگا. ہمیں لاہور کے حوالے سے بھی سٹیٹس کل پتہ چل گیا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی بھرپور کوششوں کے باوجود اجازت نہیں ملی, بٹ ٹولیوں کی شکل میں لوگ نکلیں گے مے بی اور احتجاج کریں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی انتشار یا ٹکراؤ کا ارادہ نہیں ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ کل پاکستان تحریک انصاف کا ثوابی میں جلسہ کیا میسج کنوے کرے گا؟ دیکھیے, میسج تو جب خان صاحب خود ہوتے ہیں تو پھر ہی کنوے ہوتی ہے. اب وہاں میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب تو جائیں گے, ظاہر ہے, مگر اور جلسہ میں جو لوگ آئیں گے وہاں کافی جذباتی ہوں گے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور سپیچز بھی بالکل جذباتی قسم کی ہوں گی, بیکاز وہ ماحول ہی ایسا ہے وہاں. مگر یہ جو مسئلہ بنا ہے نا کہ گنڈا پور صاحب کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے, اور خان صاحب نے اپنے خیال کا اظہار کیا کہ انہوں نے یہ جو چپ کر کے آئی جی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, سینٹر نے لگا دیا ہے, اور ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ آپ کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا. اور یہاں تک میں نے سنا ہے, یہ بھی کہا ہے آج کہ اگر آپ سے حکومت نہیں چلتی یا کوئی مسئلہ بنتا ہے, بیکاز آئی جی جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سنتا, تو اس کی ساری ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی, کیونکہ آپ نے قبول کیوں کیا؟ جی, صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ پہ ذمہ داری ہوگی. اچھا, تو آئی تھنک دیز آر اسٹرانگ ورڈس, اینڈ دس سجیسٹ, جو میں پہلے کہہ رہا تھا آپ سے, کہ ایک سایہ سا آ گیا ہے گنڈا پور صاحب پہ, اور خان صاحب جو ہیں اب میرا خیال ہے اعتماد کھو بیٹھے ہیں گنڈا پور پہ, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا نہیں لینا چاہتے, یا اسٹیبلشمنٹ ان کو بلیک میل کر رہی ہے, یا کچھ ایسی بات ہے جس کے ساتھ یہ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. اور گنڈا پور صاحب کی جو زبان ہے اس پہ بھی انہوں نے قابو کر لیا ہے. اب وہ اس طریقے سے فائری زبان وہ نہیں رہی. ابھی جو بھی حال ہی میں جو انہوں نے ایک ویڈیو پہ اوپر چھوٹا سا بیان دیا ہے کہ عوام کو نکلنا چاہیے, یہ وہ ہونا چاہیے, یہ 8 تاریخ کے جو جلسے کی, وہ بھی میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یار مزہ نہیں آ رہا, وہ بات نہیں ہے جو پہلے تھی. ہاں, وہ نہیں ہے. تو ایسے ہی, اور میرا خیال گنڈا پور صاحب بھی سمجھ گئے ہیں. مگر یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا کہ آئی جی جو ہے وہ سینٹر نے لگا دیا. میں آپ کو تاریخ کا تھوڑا سا حوالہ دیتا ہوں. اچھا, جب 1988 میں پہلی دفعہ جمہوریت پاکستان میں واپس آئی ضیاء الحق صاحب کی وفات کے بعد, تو الیکشن ہوئے, اور اس الیکشن میں نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے پنجاب میں جتایا. اچھا, اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسلام آباد میں وہ جیت رہی تھی, وہ تو پنجاب میں بھی جیت رہی تھی, مگر ان کو اسلام آباد میں آنے دیا, مگر جیسے کہتے ہیں نا ان کے ونگز کو کلپ کر دیا, ان کے پاورز بڑے ریڈیوس کر دیے. اور نواز شریف صاحب کو یہ کہا کہ اب تم نعرہ لگاؤ, جاگ پنجاب جاگ. جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے, یہ جو لوگ اس وقت ہوش میں تھے انہیں یہ یاد ہوگا, ہمیں تو یاد ہے. تیری پگ نو لگ گیا داغ, جاگ پنجابی جاگ. تو اب یہ ہے کہ اس وقت بے نظیر نے آئی جی اور چیف سیکرٹری ایز پر دا رولز لگانے کی کوشش کی پنجاب میں, اور میاں صاحب نے ریجیکٹ کر دیا, لڑ پڑے, کہنے لگے میں نے نہیں لگانا, اچھا ہم اپنا بندہ لگائیں گے. اور یہ ایک ماہ کے لگ بھگ یہ بات چلتی رہی. وہ نامینیٹ کریں, یہ ریجیکٹ کر دیں, وہ نامینیٹ کریں, یہ ریجیکٹ کر دیں. ایونچولی میاں صاحب نے اپنا بندہ لگایا وہاں پنجاب میں, اینڈ بی بی ہیڈ ٹو بیک آف. مگر اس سے بھی علاوہ لڑائی جھگڑے اتنے تھے, نواز شریف اتنا ڈٹ گئے تھے پنجاب میں کہ محترمہ پرائم منسٹر جب پنجاب آتی تھی تو وہ ریسیو تک نہیں کرتے تھے, اور وہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں رہتی تھی. اچھا, مطلب اس قسم کی سچویشن تھی.
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कमिंग टू पंजाब, जहाँ उनकी पार्टी को ठीक ठाक वोट मिला था और असेंबली में भी थी, मगर धक्का लगा के मियाँ साहब को जिता दिया एस्टेब्लिशमेंट ने। तो मैं समझता हूँ कि गंडापुर साहब चाहते तो लड़ सकते थे कि नहीं मैं अपना आईजी लगाऊंगा, मगर अब बात समझ आ रही है ना। आपने देखा कल या परसों के प्रोग्राम में, मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि ये जो वक्फ जा रहा है, वफ्द जो अफगानिस्तान जा रहा है वो विफाक के अप्रूवल से जाएगा, ये लास्ट वीक की बात है। तो आज खबर आ गई है ना जी कि गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हमने वफाक के साथ रब्ता किया है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और फिर उनसे पूछ के वो बनेगा, पूरी कमेटी बनेगी और फिर वो वहाँ जाएंगे उनसे ब्रीफिंग लेके जी। तो वैसे ही हुआ ना। तो ये मामले ऐसे ही होते हैं। अब ये जो साहब आए हैं कहते हैं ये तो पश्तो भी नहीं जानते जी, ये पंजाब में सर्व करते हैं, शहबाज शरीफ साहब के करीबी समझे जाते हैं। हाँ, तो इसका ये मतलब है कि अब फेडरल गवर्नमेंट जो है इज गोइंग टू टेक अ फर्मर ग्रिप ओवर केपी, और उसकी वजह सिर्फ एक ही है, दैट इज कि जो टेररिज्म जो बढ़ रही है वहाँ, अभी चाइना के साथ भी हम कमिटमेंट करके आए हैं, प्रेसिडेंट साहब ने वहाँ भी बातें की हैं, और सबसे ज़्यादा ख़तरा यही है कि केपी प्रोविंस जो है वो बिल्कुल इस वक्त लॉलेसनेस है वहाँ, अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्दर्न एरियाज में जो हो रहा है, केपी में भी बहुत लॉलेसनेस है। तो इसलिए मेरा ख्याल है दे वांट अ वेरी फर्म पुलिस हैंड, एंड दैट इज़ व्हाई दे हैव डन दिस। और रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं आई गंडापुर से, कोई रेजिस्टेंस नहीं। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। हालांकि कहते हैं कि वो खुश नहीं है इस अपॉइंटमेंट से, वो चाहते तो कहते मैं नहीं लेता, थोड़ी बहुत लेन देन होती ना तो ये होता है चलो जी 3 नाम भेजे मैं उनमें से एक लूंगा, ये है वो चुप के एक बंदा लाता है। तो ये जो कहना कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई हुकूमत की स्वाबदीद है कि सूबा 3 नाम भेजता है जिसमें से विफाक सेलेक्ट करता है। हाँ देखिए, ये फेडरेशन की तो रिक्वायरमेंट है ना जी कि ये जो पोस्ट होते हैं चीफ सेक्रेटरी के, और ये मशावरत के साथ होते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन जो है, कमिश्नर जो है वो भी मशावरत के साथ ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के साथ जी करते हैं। तो इसलिए ये इसमें भी है ऐसी बात, मगर अगर ये चाहते तो कहते कि नहीं मुझे ये बंदा नहीं एक्सेप्टेबल, ये मुझे ये बंदा एक्सेप्टेबल है। कोई थोड़ी बहुत लेन देन होती ना, कोई आन जान होती, लेन देन होती, कोई थोड़ी बहुत हेडलाइंस बनती, पता तो लगता कि खड़े हो गए। क्योंकि अब होगा ये कि पुलिस जो है तो आईजी की बात सुनती है ना, ही इज द डायरेक्ट इन कमांड। तो अब आई थिंक दिस कैन क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गड़बड़ होती है तो लोगों को गिरफ्तार करना है। हाँ, ये मकसद तो यही लगता है कि केपी में आपने इस तरह कंटेन करना है। अब देखिए ना, तो फिर अब पता नहीं मकसद अब क्या है। मेरा तो ख्याल है मकसद इज नॉट सो मच कि किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना। अच्छा। उसके साथ तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मगर मकसद इज रियली टेररिज्म। और बिकॉज पुलिस केपी की बिल्कुल तावन नहीं कर रही थी विद द फेडरल एजेंसीज। अच्छा। तो ये भी एक कंप्लेंट आ रही थी कि पुलिस तो बिल्कुल ही बाहर बैठी हुई, एंड सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द पुलिस टू also support federal agencies। मेरा ख्याल है ये रियल मकसद ये है। अच्छा, रियल मकसद तो हमें अब पता चल गया, लेकिन इमरान खान साहब का रियल मकसद क्या है कि वो कह रहे हैं कि किसी वर्कर के खिलाफ कोई ज्यादती हुई तो फौरी एक्शन लेकर आईजी को फारिग करना है। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो पहले अपॉइंट नहीं करा सके वो फारिग करा सकेंगे? अब देखो ना, बताए ना। नहीं तो मतलब है कि फारिग तो करा सकते हैं ना, करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, फारिग करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट भी जो है वो नॉमिनेशन करती है फेडरल गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट तो चीफ मिनिस्टर ही करता है, सो वो कर तो सकते हैं। मगर अब ये इमरान खान ने जिसे कहते हैं ना दाना फेंक दिया ना, उसने एक्चुअली दिस इज अ वार्निंग फॉर द फेडरल गवर्नमेंट कि आप हमारी पुलिस को, हमारे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए डोंट यूज इट, अदरवाइज गंडापुर विल बी ऑर्डर्ड कि सैक द आईजी। फिर क्या होगा? देन देयर विल बी अ बिगर कॉन्ट्रडिक्शन। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है ये उधर नहीं जाएंगे। ये आईजी को इसलिए नहीं लगाया गया कि पीटीआई को लोगों को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, ये और मकसद के लिए लगाया गया। और यही कहा गया है गंडापुर को कि आप फिक्र ना करें, आईजी विल नॉट बी एक्टिंग अगेंस्ट पीटीआई इंटरेस्ट, आईजीआई विल बी यूजिंग द पुलिस टू माउंट अ कंसर्टेड जॉइंट एफर्ट विद द अदर एजेंसीज रिगार्डिंग टेररिज्म। अच्छा, तो अब कल का जलसा अगर हम उसको फोकस करें, वो किसके लिए बड़ा इम्तिहान है? जुनैद अकबर के लिए या केपी हुकूमत के लिए? किसी के लिए भी नहीं। केपी हुकूमत के लिए कोई बड़ा इम्तिहान नहीं है। बंदे उत्थे पहुँच जाएंगे, थोड़ी बहुत हेल्प केपी हुकूमत भी करेगी। वैसे भी जुनैद सब दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे पास बहुत से वसाइल हैं, मैं खुद कर सकता हूँ, मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, और ये एक जलसा तो हो ही जाएगा। इसके बाद अगर फिर ये करना चाहेंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मगर आई थिंक ये हो जाएगा जलसा स्वाबी में। ये 20-30 हज़ार लोग आएंगे जो लगेंगे जैसे कि 60-70 हज़ार है, एंड दैट्स गुड इनफ।
باقی میرا خیال ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ان کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں وہاں جو اسپیچز بھی ہوں گی وہ سوچ سمجھ کے ہی ہوں گی. لیکن جنید اکبر صاحب نے تو کوئی بڑا اعلان کرنا ہے امپریشن جمانے کے لیے, تو کل کوئی اسٹریٹجی دیں گے احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کے, آئندہ کا لاہے عمل دیں گے, دھمکیاں دیں گے؟ آئندہ کا لاہے عمل کیا دے سکتے ہیں, وہ تو خان صاحب دیتے ہیں, یہ تو بیچارے کیا ہی کچھ نہیں سکتے. یہ تو بس وہی دھندن آئیں گے فارم 47 گورنمنٹ, اور ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے, اور عوام جو ہے وہ دکھی ہے, یہ گورنمنٹ جعلی ہے, الیکشن کرائیں, ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے یہ کریں گے, اس قسم کی باتیں کریں گے. تو ایک تو اس سے تھوڑی سی دھندن آئیں گے بھی, وہ ضروری ہوتا ہے نا تھوڑا سا عوام کو بھی تھوڑا ٹائٹ کرنا, کہ واہ دیکھو جی شیر وغیرہ سے لگے ہیں. بٹ بیونڈ دیٹ آئی ڈونٹ تھنک دس ول بی سگنیفیکنٹ. تو عمران خان صاحب انہی کے تھرو کوئی میسج اسٹیبلشمنٹ کو کل کے لیے دے سکتے ہیں, کیونکہ ایک طرف گرینڈ اپوزیشن الائنس کی باز گشت ہے, پھر وکلا تنظیمیں اکٹھی ہو رہی ہیں 26ویں ترمیم کے خلاف, 10 فروری سے وہ احتجاج کر رہی ہیں, عمران خان صاحب ان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال رہے ہیں. صحیح ہے, مگر وکلا تنظیمیں ڈیوائیڈڈ ہیں. میں نہیں سمجھتا دس یونٹی. Just as there is no unity in the judiciary, there is no unity in the legal community. اور یہ بھی یہ جو احتجاج ہے اگینسٹ 26th amendment, یہ بھی کوئی خاص سیریس نہیں ہوگا, ایک دن کے لیے ہوگا. یہ کوئی لانگ مارچ, یہ کوئی لانگ ڈراؤن آؤٹ conflict or boycott of the courts across the country, I don't think it will be like that. اچھا ٹھیک ہے. حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو یہ ہماری تحریک جو ہے وہ بہا لے جائے گی, تو فیبرری مارچ اس حکومت کے لیے کسی بھی طرح سے ٹف ہو سکتے ہیں, احتجاجی تحریکیں, اعلانات, دھمکیاں؟ دیکھیے اگر حکومت کو غلطی کرتی ہے, غلطیاں تو ہو جاتی ہیں نا. ایک اسکینڈل کی بہت بازگشت تھی سٹ صاحب, کوئی کرپشن اسکینڈل, فیصل واوڈا صاحب نے بھی تاریخ دی, اس حکومت کا آنے والا ہے, کچھ پک رہا ہے بیہائنڈ دا سینز, یہ سب پھل جھڑیاں ہیں یا کوئی نہیں؟ پھل جھڑیاں ہیں. کوئی ایسا میجر کرپشن اسکینڈل اگر ہوتا تو تھوڑی بہت تو ہوا ہوتی نا. ابھی فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں ٹویوٹا کمپنی جو ہے اس کو کسی چلاکی کے ساتھ ٹینڈرنگ سے نکال دیا ہے, اور والوں کو اکوموڈیٹ کر لیا. وہ پوائنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی 6 ارب روپے کی, 6-7 ارب روپے کی یہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. اور جو ٹینڈر نوٹس تھا کہ جی بیڈنگ کریں, بتائیں کون کون سی گاڑیاں, اس میں یہ لکھا تھا کہ 1300 cc سے اوپر نہیں ہوگی گاڑی, کم ہوگی. اکارڈنگ ٹو فیصل واڈا 70-80 کروڑ کا اس میں نقصان ہے ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ اس قسم کی کچھ بات چل رہی ہے کیا, اور مگر ایف بی آر کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا انہوں نے یہ, دیر از نتھنگ ان دس. اب فیصل واڈا اس کو آگے بڑھائیں گے نہیں بڑھائیں گے آئی ڈونٹ نو, مگر ہو سکتا ہے کہ somebody میں اس کیس کو آگے لے جائے, تو دین دیر کوڈ بی اے پرابلم. ہو سکتا ہے فیصل واوڈا صاحب خود آگے بڑھ جائیں. ہو سکتا ہے, بالکل, یو نیور نو. اچھا, کل کا جلسہ چلے وہ اس کے اوپر آپ کا تبصرہ, ہم نے پریڈکشن لے لی کہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ دمخم نہیں ہے یا دلوں میں تیل نہیں ہے کہ اس طرح سے حکومت کو ڈرا دھمکا سکے, کیونکہ محسن نقوی صاحب کی وہ دھمکی گراؤنڈ میں, فیلڈ میں موجود ہے کہ جیسا پہلے ہوا پھر اب کی بار بھی ویسا ہوگا. مگر بیسکلی اس کو الاؤ کریں گے. دیکھیں نا آپ نے کہ ایک خاتون کے حوالے کر دیا انہوں نے پنجاب کی آرگنائزنگ, عالیہ حمزہ. جی. اب مطلب آئی ڈونٹ نو کہ عالیہ کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں ٹو آرگنائز سچ اے بگ تھنگ ان اے سٹی لائک لاہور, جہاں آلریڈی بڑی جو لوگ نکلتے زیادہ نہیں ہیں لوگ, اور کتنی آسانی کے ساتھ ڈی سی نے آرڈر کر دیا کہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اچھا جی نہیں تک نیچے نہ سے, ٹھیک ہے نا. ہاں انہوں نے بس یہی ریزن دیے کہ ہم نے اس تاریخ سے اگر دے ور سیریس جی کہ مینار پہ ہم نے کرنا ہے تو یہ جاتے نا عدالت, وہاں جا کے کہتے جی 8 تاریخ سے پہلے فیصلہ دیں, بلائیں ان کو, یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں. تو اگر اگریسولی کرتے جیسے انہوں نے اسلام آباد کے لیے کیا تھا, پھر فائنلی عدالت نے کہا آپ اسلام آباد ڈی چوک نہیں کر سکتے مگر یہاں کہیں اور کر لیں. یہاں بالکل ایسے لگتا تھا جیسے یہ صرف ڈرامہ ہی ہے, اچھا کرنا نہیں چاہتے, یا فکر مند ہیں کہ اتنا بڑا جلسہ ہم نہیں کر سکیں گے. اچھا, عدالت کے حکم پر ڈی سی صاحب سے پوچھا گیا, پھر چیف سیکرٹری کو بھی بلایا گیا. اب کیا اگر انہوں نے انکار کر دیا تو دوبارہ لاہور ہائی کورٹ سے جا کے رجوع کرتے کہ آپ ہمیں یہیں پر الاؤ کریں, ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے, ایونٹ ہو رہا ہے, ریزنز جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں. چیک تو کرتے نا, فائٹ کرتے. دیکھیں نا, ان کو پتا تھا کہ آخری وقت پہ ڈی سی نہ کر دے گا, تو پہلے ہی چلے جاتے ہائی کورٹ کہ آپ ٹائم از رننگ آؤٹ, بلائیں ڈی سی کو, اسے کہ آج فیصلہ کر کے دے.
اگر ہمیں اجازت نہیں دینی تو کہے اور ریزنز ایکسپلین کرے آپ کے آگے, نہیں تو آپ ہمیں اجازت دے دیں, ختم ہوئی بات. اچھا نہیں کیا نا. اب اگر اب جائیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ اب انہیں نہ کر دیا, ہائی کورٹ کے پاس جائیں گے تو اٹس ٹو لیٹ ٹو آرگنائز اے بگ جلسہ, اور اسی لیے چپ کر کے میں نے کہا ہاں جی اپنے اپنے علاقوں میں کر لیں آپ. راجہ صاحب نے یہی کہا ہے نا کہ جی اپنے اپنے علاقوں میں. تو میرا خیال ہے ان کو تھوڑا فکر یہ بھی ہے کہ شاید یہاں لوگ نہ نکلیں. دیکھیے ایک چیز یہ تو واضح ہو گئی نا کہ مہنگائی جو ہے اتنی اب چوب نہیں رہی جیسے پہلے تھی, اور گورنمنٹ تو بہت شور ڈالا ہے, واہ ہم نے کیا کر دیا, انفلیشن گر گئی, سنگل ڈیجٹ میں لے آئے, سنگل ڈیجٹ میں ہو جائے. آج وہ ایک کریڈٹ ایجنسی فچ ہے اس کا بھی آ گیا ہے, اور بڑے جناب ڈول بند انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے بھی نا, تو اس لیے تو اب وہ لوگ جو ہے نا they've got used to, تکلیف ہے مگر they've got used to it. تو اب وہ میرا خیال ہے ادھر سے مریم لگی ہوئی ہے پنجاب کو گھیرنے میں. دیکھیے کام کر رہی ہے نا, بھاگ دوڑ کر رہی ہے. میرا خیال ہے اس پہ ہمیں کچھ تھوڑا بہت کرنا چاہیے. وہ کر کیا رہی ہے؟ ہاں یہ صرف شو آف ہے یا پوائنٹ سکورنگ ہے یا کچھ حقیقت میں بھی ہو رہا ہے؟ ہم اس پہ کریں گے باقاعدہ سیر حاصل, کل کے لیے کوئی پلاننگ کریں, سروے کر لیتے ہیں اس وقت, پبلک سروے کر لیتے ہیں پبلک لیول پہ. تو چلے وہ جو ایک چیز کہیں دھری کی دھری رہ گئی, وہ مذاکرات کی میز تھی سیٹھی صاحب, بڑی سجی, تبصرے آپ نے بھی کیے, سب نے کیے, ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہونے جا رہا ہے. وہ پی ٹی آئی جو کبھی مذاکرات کی ٹیبل پر آ نہیں رہی تھی یکدم آئی اور پھر یکدم نکل بھی گئی. اب وہ مذاکراتی کمیٹیاں اگر تحلیل کر بھی دی گئی ہیں عرفان صدیقی صاحب کے بقول, لیکن ایاز صادق صاحب نے کہا ہے کہ وہ قائم ہے اور ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمارے ساتھ یہ دوبارہ آ کے بیٹھ جائیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی والے رابطے میں ہیں. وہ پی ٹی آئی والے ادھر اسد کیسے صاحب کی رہائش گاہ پر الگ اجلاس کر رہے ہیں اور ادھر بیک ڈور سے رابطے میں بھی ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اصل میں ہے کیا؟ آپ نے وہ سنا اعظم سواتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی وہ کہہ رہے ہیں میں کنونس کروں گا ان کو بات کے لیے. نہیں وہ تو اس سے زیادہ بات کر رہے ہیں نا. وہ اب جیل سے باہر آئے ہیں, 4 مہینے رہ کے آئے ہیں, باہر آئے ہیں, اور آتے سار انہوں نے بیان دیا ہے کہ میں عمران خان کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کراؤں گا. یار یہ بہت بڑا بیان ہے. مطلب عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقات کراؤں گا اور یہ معاملے جو ہیں ان کو طے کراؤں گا. چلے کے بعد ہو سکتا ہے ایسی کیفیت ہو جاتی ہو. ہاں چلے کے بعد بہت کچھ ہوتا ہے, مگر میں آپ کو بتاؤں کسی صورت میں بھی عمران خان کو آرمی چیف نہیں ملے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کا موقف یہ ہے کہ اس got nothing to do with us. گورنمنٹ ہے اور نہ گل کرو. اچھا. اور گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا جو آلریڈی بن گئی ہے, آپ آئیں بات کریں وہاں. اچھا. میں نے تو پی ٹی آئی کو اس پلیٹ فارم سے ایڈوائس بھی یہ کی تھی کہ تسی من جاؤ گورنمنٹ دی لیجیٹمیسی نہ, لیجیٹمیسی تو بنو یا نہ منو تو بیٹھے رہیں. اچھا. مگر آپ انہیں یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ بتائیں کس قسم کی کمیشن بنائیں گے. اوکے. اچھا. ان کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیں, وہ جو سجیسٹ کر رہے ہیں وہ لے لیں. آپ کی جو پروپوزل ہے اس میں جتنی چیزیں وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں. ان کو لائیں تو صحیح میدان میں, وہ تو میدان میں آنا ہی نہیں چاہتے, اور آپ ان کو موقع دے رہے ہیں ویسے ہیں کہ یہ کرو نہیں تو ہم نہیں آئیں گے. تو وہ تو بڑے خوش ہیں. آپ کسی رسی سے باندھ دیں اور پھر ہانکیں کوئی جی تسی یہ بھی چیک کرنا ہے کر لو, یہ بھی چیک کرنا یہ بھی کر لو, ایتھے بھی کرنا. اے ساڈی جڑے نے نا 2 انسیڈنٹس ان کو تو چیک کرنا ہی کرنا. اس میں اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر لیں, اس کو بھی آپ ادھر ادھر کرنا چاہتے ہیں تھوڑا آؤ تو صحیح میدان ہے. اور یہ پی ٹی آئی والے فالنگ انٹو دی ٹریپ. جی. اور ابھی بھی میں اسی لیے میں سمجھتا ہوں آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ جو لاجک میں کہہ رہا ہوں یہ ان کو سمجھ آ جائے گی اور پی ٹی آئی واپس چلی جائے گی اور گورنمنٹ ول دین ادھر ادھر بھاگ دے گی. اچھا. یہ رستہ ہوگا. ہاں. اور ایسے اور یہ اعظم سواتی صاحب نے جو بات کی ہے اب آپ دیکھیے گا نا کہ پہلے ایسے لگتا تھا کہ گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اب کچھ چند دنوں کے لیے سواتی صاحب آئیں گے جائیں گے, میڈیا ان کے پیچھے پیچھے پھرے گا, کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے. خبر بنا دی ہے سواد لینے کے لیے سواتی صاحب نے. کچھ بھی نہیں, سواتی صاحب کی وہ اہمیت ہے ہی نہیں کہ وہ اس قسم کا کام کر سکے. اچھا. تو جن کی اہمیت ہے انہوں نے مطالبہ کر دیا نئے انتخابات کا اور انہوں نے کہہ دیا کہ حکومت استعفیٰ دے, جس کی وجہ سے وزیر اعظم بھی بھاگ کر مولانا صاحب کے گھر پہنچ گئے. اور اب یہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نئے انتخابات کروا کر دھاندلی کا داغ دھویا جائے. مولانا نے ملاقات میں یہ مطالبہ کیا ہے. کیا چاہتے ہیں مولانا؟ مولانا کو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اگر کل الیکشن ہوتی ہے ٹھیک تو مولانا صاحب کو جتنی سیٹیں پچھلی الیکشن میں لی ہیں شاید اتنی بھی نہیں ملی اگر ابھی وہ الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ تو کچھ اور چاہ رہے ہیں. مگر انہوں نے اپنا ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ تو کھڑے ہونا ہے نا. اکیلے تو ان کی بات نہیں سنتے. 26 کے اوپر انہوں نے اپنی جو ڈیمانڈ تھی
کہ وہ جو ریسٹور کی جائے پرانا قانون اور آن دی رجسٹریشن والا مدرسہ، ہاں انہوں نے آدھی بات تو منوا لی نا اپنی جی ٹھیک. تو اب یہ وہ بات تو ختم ہو گئی ہے. جو میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ جو ریئل بات ہے وہی بات ہے جو پیپل پارٹی کہہ رہی ہے نون لیگ کو. کیا کہہ رہی ہے پیپل پارٹی؟ کہ ہم نے 3 4 5 سیٹیں لی ہیں مر کے پنجاب میں، وہاں کے جو علاقے ہیں وہاں ہمارے والے کیے جائیں، وہاں کے ڈیولپمنٹ فنڈز دیے جائیں، ہم وہاں ایسے چوزی ہم اپنا کام کریں، وہاں اپنا ووٹ پکا کریں، وہاں اگلی دفعہ تو شاید وہ بھی نہیں ملنا. مولانا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مینو تسی کیڑی پاور دیتی ہے، کیڑے فنڈز دیتے ہیں ٹو ڈیولپ مائی ووٹ بینک. اسی لیے بات ہوگی جو ابھی شہباز صاحب گئے ہیں نا تو وہ موٹی موٹی بات کرنے گئے ہیں، اسی لیے مختصر وہاں کوئی نیگوسیشن نہیں ہونے گئی. میں بتا دوں وہاں کچھ ڈن کرنے گئے تھے شہباز صاحب. ہوا میرا خیال ہے ہو گیا ہوگا مختصر میٹنگ. ہاں وہ میرا خیال ہے مولانا بلوچستان میں بھی چاہتے ہیں کچھ، اور یہاں کے پی میں بھی ان دونوں کی سیکیورٹی پہ بات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں تو سیکیورٹی پہ ہی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے، بیکاز سیکیورٹی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کے پی میں ہونا ہے یا جو بلوچستان میں ہونا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موجودہ نظام اور سیٹ اپ کو نہیں مانتے، نئے انتخابات کرا کے دھاندلی کا داغ دھویا تو وہ یہی کہیں گے تو پھر مانیں گے نا. اگر یہ نہ کہیں تو پھر مانا کیا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وہ ایشو یہی ہے کہ بھئی کے پی کے اندر گورنرشپ تو دو. اگر آپ نے پنجاب میں پی 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 کو گورنرشپ دے دی ہے تو یہاں تو ہمیں گورنرشپ تو دو نا یار. اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں تاکہ ہمارا بھی اڈا ہو یہاں کوئی، ہمارا تو اڈا ہی کوئی نہیں. ہاں لیکن یہ کیسا وقت آیا ہے مولانا پہ کہ مولانا ایک عرصے سے جو چاہتے ہیں وہ نہیں دیا جا رہا. کیا کانفیڈنس ہے اس حکومت کو مولانا کے حوالے سے پریشانی کا شکار کبھی نہیں ہوتی؟ اور پرابلم کیوں نہیں ان کو دی جا رہی؟ کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. اوکے سو کیونکہ دیکھیے نا وہاں جو مولانا کی جو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے، نیشنل سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ چاہتے ہیں طالبان کو ایک طریقے سے ہینڈل کرنا، مولانا کہتے نہیں ایسے نہیں کرنا. کانفلکٹ ہے یہاں پر. تو یہ بیسک ایشو یہ ہے. گورنر کے تو ذریعے فیڈرل گورنمنٹ آتی ہے نا وہاں، تو یہ اب مولانا کو بھی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مسئلہ ہے، آپ کو گورنر بنا دیا تو آپ تو فیڈرل گورنمنٹ کو یہاں آن دیز ایشوز یو میں کریٹ پرابلمس فار اس. تو ہر کسی کو کسی نہ کسی لیول پہ اسٹریٹجی میں چینج کی ضرورت ہے اگر اس نے کچھ حاصل کرنا ہے. واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بہت سے جو حل طلب معاملات ہیں ان میں چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی بھی ہے جس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف تنقید کا نشانہ حکومت کو بنا رہی ہے کہ یہ سیریس دکھائی نہیں دے رہے. لیکن اب کچھ نظر آنا شروع ہوا ہے اور وہ نظر آنا یہ شروع ہوا ہے کہ اس پہ آپ تبصرہ بھی کر چکے ہیں کہ کون موضوع امیدوار ہو سکتا ہے. قاضی فائزی صاحب جب چیف جسٹس کی کرسی سے الگ ہونے والے تھے تو یہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی تھی کہ وہ چیف الیکشن کمشنر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے. اب وہ دوبارہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں سیٹھی صاحب. میں نے سنا 3 نام آ رہے ہیں. جی ناصر الملک صاحب اور تصدق جیلانی صاحب بھی ہیں اس میں. 3 نام جو اس وقت میڈیا میں گھوم رہے ہیں جی وہ تصدق جیلانی صاحب اور ناصر الملک صاحب اور قاضی فائزی صاحب موسٹ فیوریٹ ہاٹ فیوریٹ. اچھا اب آئیے جی جہاں تک ناصر الملک صاحب ہیں یہ عمران خان صاحب نے ان کو ایکسیپٹ کیا تھا ایز ہیڈ آف جوڈیشل کمیشن ٹو فائنڈ آؤٹ کہ الیکشن 2013 کی اور 35 پنچر کا جو الزام تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا. اچھا. اور انہوں نے 6 مہینے لگائے، پوری انویسٹیگیشن کی اس کمیشن نے اور کہا کہ 1913 کے الیکشنز جو تھے 2013 کے they were free and fair. اوکے. اور 35 پنچر جو صاحب بالکل غلط الزام تھا. اچھا. تو مگر اور خان صاحب بڑے کھسیانے تھے اس وقت. اوکے. تو آئی واز دیئر ان دا کمیشن نا، میں گیا تھا وہاں. اچھا. تو مجھے پتا ہے. اچھا. تو خان صاحب تو ابھی بھی ناصر الملک کو انہوں نے پروپوز کیا تھا کہ یہ ان کو ایکسیپٹیبل ہوں گے. اگر ناصر الملک کو وہ لگاتے ہیں چیف الیکشن کمشنر، میرا خیال ہے کہ ناصر الملک صاحب شاید ایکسیپٹ نہ کریں اور تصدق جیلانی صاحب جو ہیں وہ شاید نہیں کریں گے. اچھا. اب آ جائیے آپ قاضی فائزی صاحب وہ تو عمران کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، پی ٹی آئی تو کبھی نہیں ایکسیپٹ کرے گی. تو اب یہ ہے کہ اگر دھکا کے ساتھ کرنا ہے سارا کچھ تو اور بات ہے، مگر انہوں نے دیکھا نا کہ ججز کے اوپر کتنا شور پڑا ہے اور ابھی آپ ہی نے کہا کہ جی پتہ نہیں شاید کوئی احتجاج بھی ہوگا، مہم چلے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تحریک چلنے والی ہے. تو میرا خیال ہے دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ کوئی ایسا شخص لے کے آئیں جس کو پی ٹی آئی اس کو ٹارگٹ نہ کرے. بعد میں بھی دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، بیکاز اگلی الیکشن تو کافی دور ہے، اٹس کوائٹ فار اوے. ٹھیک ہے چلیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں نہیں ہو سکتے اور تیسرا نام پی ٹی آئی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا تو پھر چوتھا نام بھی کوئی. میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو نہیں سکتے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
یہ شاید نہیں چاہیں گے ایکسیپٹ نہ کریں. اگر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. آئی تھنک فرینکلی ان دونوں میں سے عمران کو کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے ٹو ناصر الملک اور تصدق جیلانی صاحب. ٹھیک ہے, لیکن اب ایک اور بات جس کو لے کر عرب ممالک میں بہت آبجیکشن ہے. اب ہم چلتے ہیں انٹرنیشنل سینیریو کی طرف, اور وہ ہے غزہ کا معاملہ. پاگل کی بات کر رہے ہیں انپریڈکٹیبل, موسٹ انپریڈکٹیبل. وہ تو ساری باتیں اب ہر چیز پریڈکٹیبل ہی ہوتی جا رہی ہے ان کے حوالے سے. ہاں, ادھر سے اٹھا کے ٹھا کری جا رہا ہے, اور بائی دا وے چل کچھ بھی نہیں رہا اس کا. وہ جو بھی فائرنگ کر رہا ہے نا, اٹس ناٹ گوئنگ اینی. کاؤنٹر کیا جا رہا ہے اس کو. وہ کاؤنٹر کیا, لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اس کے خلاف امریکہ کے اندر اور امریکہ کے باہر. جی, بڑے پیمانے پر احتجاج. سوائے یہ کہ جو نیتن یاہو ہے وہ بڑا خوش نظر آ رہا ہے, مگر باقی یہ اس کی چلنے والی ان میں سے کوئی کارتوس نہیں چلنے والا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا, آپ پوچھ لیں مجھے ایک ایک کر کے, میں بتا دوں کیا مسئلے ہیں اس کے لیے. تو سب سے پہلے غزہ کے سوال کا جواب آپ سے لے لیتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اعلان کیا, یہ تو نسل کشی کے مترادف ہی ہے کہ ان کو یہاں سے نکالیں. کوئی بھی مڈل ایسٹ کے دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو اس کو ایکسیپٹ کرے گا. پاکستان نے بھی اس کے اوپر رد عمل کیا, سعودی عرب نے بھی مگر کر دیا ہے. سعودی عرب نے, مگر سب نے اس کو کہا کہ وی ول ناٹ ایکسیپٹ. ایک چیز اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیلسٹینینز کو وہاں سے نکال کے کسی اور ملکوں میں آپ, جی مصر اور اردن کو کہا گیا آپ لے لیں, انہوں نے نہ کر دی. یہ ان سے زیادہ بڑے امریکن الائز کوئی نہیں ہے. ٹھیک, تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے. اٹس اے نان اسٹارٹر کہ یہ غزہ کو سب کو نکال دیں. اور ہوا یہ, ان کو خود احساس ہو گیا. جی, ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ جو اسپوکس مین ہے وائٹ ہاؤس کی, خاتون ہے, میں نے سنا, ہاں, تو وہ آلریڈی کہہ رہی ہے تو ٹیمپرری بات کر رہے ہیں ہم کہ ان کو نکالیں, ان کو نہ واپس نہ آنے دیں, ان کو نکالیں تاکہ ہم اس کو ٹھیک ٹھوک کر لیں, پھر آ جائیں پائیں. تو آلریڈی جیسے کہتے ہیں نا سوری کر کے کوئی تھوڑے بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو اسی طریقے کے ساتھ باقی جو بھی ان کے جو انیشیٹیوز ہیں, یہ جو انیشیٹیو ہے جی, جو کہ کانسٹیٹیوشنلی چیلنج ہو گیا ہے کہ اگر آپ اللیگل امیگرنٹ ہیں یا آپ باہر سے آئے ہیں اور آپ کی نیشنلٹی نہیں ہے, تو آپ کے بچے جو ہیں دے کانٹ بی امیریکنس. وہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تھی, تو اس لیے وہ تو کانسٹیٹیوشن کو چینج کرے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اور آلریڈی بڑی اپوزیشن ہے اور عدالتوں میں گھوم رہے ہیں لوگ. اسی طریقے کے ساتھ یہ جو سارا اس نے یو ایس ایڈ بند کی ہے اور لوگوں کو فائر کرنا شروع کر دیا ہے. کوئی $3 ٹریلین کی جو ایڈ ہے ادھر, اس کے اوپر بھی چیلنجز آ گئے کہ یہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ بھی نہیں, وہ بھی رک گیا, پاز ہو گیا. وہ لوگوں کو نکال تو دیا مگر وہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اس کا آرڈر. سو مطلب یہ چیزیں رک گئی ہیں. یہ سارے فیبرک کو ڈسٹرب کر رہے ہیں پلان بی پلان سی کے جائزے کے بغیر. ایگزیکٹلی, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کسی, فار ایگزامپل دس پلان, جی یہ غزہ والی بات چھوڑے کہ پہلے کسی سے بات ہی نہیں کی اس نے, نیتن یاہو سے بات نہیں کی, اس وقت آ کے اور یہ اناؤنس کر دیا. اسی لیے وہ تو مسکرا رہا تھا کہ کی ہوا, مزہ آ گیا. تو تھلی مچ گئی نا عرب ممالک میں. اسی لیے یہ جو لوگوں کو نکال رہا ہے وہ بھی کوئی پلاننگ کے تحت نہیں ہے. اسی لیے پھر سوری کر کے 30 days کے لیے ہولڈ کرو, یہ کرو وہ کرو. تو صرف اپنے ووٹرز کو تو یہ صرف وہ ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہمیں یہ سکھایا گیا تھا پولیٹیکل سائنس کی کتابوں نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے, کہ ایڈوائزرز نے اس کو یہی کہا ہوگا کہ جب ایک نئی حکومت آتی ہے, جو بھی آپ نے کرنا ہے نا جو کہ کنٹروورشل چیز ہے, جس کے اوپر ریزسٹنس آئے گی یا آپ نے ریفارم کرنی ہے, تو آپ آتے سار وہ کر دیں. اچھا, کیوں؟ آپ نئے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اگر آپ تھوڑے سے انپاپولر بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ تو اب 4 سال کے لیے آئے ہیں. تو آپ 1.5 سال کے بعد آپ اپنے آپ کو اپنا رخ ٹھیک ہو جائے گا, لوگ بھول جائیں گے. تو جو بھی مشکل فیصلے کرنے ہیں وہ شروع میں آ کے کر لیں, اور یہ نہ کریں کہ جی 2 سال کے بعد آپ کو کرنے جائیں اور پھر الیکشن آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے تو آپ کر ہی نہیں پائیں گے, آپ بھاگ جائیں گے یار میں نہیں, الیکشن آ رہی. تو اس نے وہی کام کیا, آتے سار اس نے جو اس کی پیٹ پروجیکٹس تھے نا, اب یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جیرڈ کشنر تو پتہ نہیں کب سے سوچ رہا ہے کہ اس کو غزہ کو یہاں سے لوگوں کو نکال کے یہاں پراپرٹی ڈیولپمنٹ کی جائے. وہ ہے بھی پراپرٹی ڈیولپر, ٹرمپ خود پراپرٹی ڈیولپر ہے, اتنا بڑا پراپرٹی ڈیولپر. اب آپ دیکھیں گا یہاں بھی 1-2 ٹرمپ ٹارز آنے والے ہیں, یہ بھی دیکھ لیجیے. پراپرٹی کے تو ویسے ہمارے یہاں مارجن بہت ہے, اسکوپ بہت ہے, سارے ہی اچھے تھے پراپرٹی ڈیولپرز نے, اور سب سے بڑا پراپرٹی ڈیولپر کا تو نام بھی نہیں ہم لے سکتے, تو اس لیے چھوڑیں ان باتوں کو. آپ تو سارا شو نہیں پہ کرتے ہیں. میں تو نہیں کرتا, یہ تو بڑی زیادتی کر رہی ہو, تو پرواہ ہوگی مجھے تو.
میرا اشارہ وہ دبئی کی طرف ہے. چلے اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اشارہ اس تقریر میں ایران کی طرف بھی تھا, کیا وہ ایران کو کوئی ڈیل آفر کر سکتا ہے؟ نہیں تو وہ تو کرے گا, ہی از اے ڈیل میکر. وہ جائے گا ایران کو کہے گا کہ آپ کے سینکشنز کو ہم کم کرتے ہیں, ہم رجیم چینج نہیں کرتے, اور آپ 100% اپنا نیوکلیر پروگرام ہمارے والے کریں, ختم کریں اس کو. ایران اس کو کبھی ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتا. ایران وہی پرانی گیم چلے گا, ٹائم گین کرے گا کہ ہاں آئے جی آئے. ہم نے تو نہیں توڑی تھی اگریمنٹ تو آپ لوگوں نے توڑی تھی. ہم نے تو اگریمنٹ کی ہوئی تھی, آپ نے آ کے تو توڑ دی تھی. تو ہم تو پھر تیار ہیں اسی اگریمنٹ پہ واپس جانے کے لیے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ امریکنز اور اسرائیلیز کنونسڈ ہیں کہ یہ خفیہ طور پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ایرانینز, اور یہ رکیں گے نہیں. اور اس لیے جب بھی موقع آئے تو ان کو فارغ کرنا چاہیے. اور وہ ابھی بھی میں جو کہہ رہا ہوں ان کا پلان رجیم چینج کا ہے کہ یہ نیوکلیر پروگرام تو بعد میں ہوگا, پہلے یہ گورنمنٹ ہی چینج کرائی جائے, یہ ایت اللہ کو نکالا جائے یہاں سے, اور کوئی پرو ویسٹرن رجیم لائی جائے ایران میں. اور میرا خیال ہے اس کی طرف یہ توجہ دیں گے. اور مگر جس کے اندر پھر اگر ایران بات نہ مانا تو پھر یہ سابوٹاج بھی کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ابھی ایران کے ساتھ ان کے پرابلمز ابھی حل ہونے نہیں جا رہے. اور اس ساری چیزوں میں آپ گریٹر اسرائیل کا پلان کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ کس کا؟ گریٹر اسرائیل. گریٹر اسرائیل تو بن گیا نا جی آلریڈی, آپ سمجھیں. انہوں نے پیلسٹینین کے ساتھ جو کیا آپ نے دیکھ ہی لیا. پتہ نہیں یہاں تو بیچارے واپس آ کے یہاں تو سیٹل نہیں ہو سکتے, کہاں جائیں گے اب؟ وہ ریفیوجی کیمپس میں رہیں گے. تو پھر ریفیوجی کرائسس آئے گا نیا, تو رہے گا نا, اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا. اور یہ پریشر ڈالیں گے ایجپٹ کے اوپر اور جارڈن کے اوپر اور سیریا کے اوپر کہ آپ ریفیوجیز لیں. اور یہ 2 ملین ریفیوجیز جو ہیں ان کو کبھی ادھر کبھی ادھر they are going to face lots of difficulties. Terrible. اس صورتحال میں آپ کو لگتا ہے عرب ممالک کچھ کر سکیں گے جو 50,000 اموات پہ شہادتوں پہ نہیں کر سکے؟ ان کی آواز بلند کرنا, ان کا اجلاس ہونا, پھر ان کا سعودی عرب کا باور کرانا امریکہ اور اسرائیل کو. Unfortunately not. They are all American allies. سارے ڈپینڈ کرتے ہیں امریکہ کے اوپر in one way or another. سارے بڑے انسیکیور ہیں, رائلٹیز ہیں, کنگڈمز ہیں آج کل کے ماحول کے اندر, ناٹ سسٹینیبل. اور ان کو اپنے پاورز, یہ شیخوں کو اپنے پاورز کریکٹ رکھنے کے لیے they need American support. اس کے بغیر وہاں امریکن ٹروپس ہیں, Americans man their defense forces. سعودی عربیہ کی تو ڈیفینس ہے ہی نہیں وداؤٹ امریکہ. So it's a difficult situation. پر آپ یہ سمجھیں کہ وہ اب اسرائیل کو ریکگنائز کرنے سے, وہ 4 نے تو کر دیا نا ایک قسم کا, باقی رہ گئے تھے وہ اب شاید نہیں. اب سعودی عربیہ نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے آپ یہ. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کیسے سعودی عربیہ کو منائیں گے, UAE کو منائیں گے. آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. اگر یہ کنٹریز نے مان گئے بات تو یہاں بھی ٹیررزم شروع ہو جائے گی. اینڈ دے کانٹ افورڈ اٹ. جو MBS کرنے جا رہے ہیں یہ سعودی عربیہ میں, ہی کانٹ افورڈ اینی بامبس گوئنگ آف ان سعودی عربیہ. ہی کانٹ افورڈ ایکٹس آف ٹیررزم ان سعودی عربیہ. اینڈ سو سملرلی دی UAE کانٹ افورڈ اینی تھنگ. اتنی انویسٹمنٹس ہیں وہاں, تو they can't. اسی لیے تو they made up, وہ کہتے ہیں نا kissed and made up with Iran. Both Saudi Arabia and UAE have kissed and made up with both Iran and Qatar. اسی لیے نا. So I think وہ اپنے ڈفرینسز کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اکنامک ریفارمز کو آگے بڑھانے کے لیے. تو they have to follow the course given by America. But on the other hand, their entire defense, their entire sales output here is all dependent on America. So they are in a difficult situation also. Tough situation. And Donald Trump اب وہ ہر قسم کی حرکتیں کرنے کے لیے تیار ہے. بٹ آئی تھنک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تھریٹ ہے نا, وہ انگریزی کا محاورہ ہے از bark is worse than his bite. میرا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بارکنگ بہت ہوگی, بائٹنگ اتنی نہیں ہوگی. اور اس کے خلاف بہت سے آبسٹیکلز کھڑے ہوں گے, ویدر ان امریکہ اینڈ ویدر ان آؤٹ سائڈ امریکہ. اس کے حق میں ایک چیز ہے کہ سپریم کورٹ جو امریکہ کا ہے وہ جو سب ریپبلکنز سپورٹرز, تو اس لیے وہ اس کو ایک سہولت مل سکتی ہے. جب یہ چیلنجز ہوں گے, they will go to the سپریم کورٹ, وہاں اس کو ریلیف مل جائے گی. بٹ دیٹ ول put a lot of stress on the American system. اور میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ will be a very unsuccessful American president for the next 4 years. کیک واک نہیں ہوگی ان کے لیے, ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا. نیوٹنس تھرڈ لا, ایکشن کا ری ایکشن انہیں فیس کے نتیجے میں ان کے اقدامات ہو سکتے ہیں متاثر. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سیٹ صاحب آپ کی اجازت سے سوال شامل کر لیتے ہیں آپ.
وہ بھی دبئی سے. اظہر رسول صاحب, پچھلے 12 سے 15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں 2 کی ورڈز پہ میڈیا کنٹینٹ کریٹ کرتا ہے, ایک عمران خان اور ایک پی ٹی آئی. ان 2 کی ورڈز پہ ان کا جو ہے نا وہ ویڈیوز بکتی ہیں اور کنٹینٹ بکتا ہے. جیسے پی ٹی آئی کی آڈینس یہ دیکھتی ہے کہ عمران خان کو اچھا کس نے بولا ہے, اور مسلم لیگ نون کی آڈینس یہ دیکھتی ہے کہ عمران خان کو آج برا کس نے بولا ہے ٹاک شوز میں. تو سر یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی کی ورڈ سے ہماری جان کب چھوٹے گی, اور ریئل ایشوز پہ میڈیا بات کب کرے گا؟ جیسے ای کامرس انڈسٹری ہے, اس کے ایشوز جو لوکل چلتے ہیں, پوری دنیا میں ای کامرس انڈسٹری بوم پہ چلی گئی, اور ہمارے ابھی بھی فراڈولنٹ کیسز ہیں, کسٹمر رائٹ پروٹیکشن پالیسی نہیں ہے, پیمنٹ گیٹ ویز نہیں ہے, اس کے علاوہ امیزون نہیں ہے, اور جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں دنیا میں نہیں ہیں. تو سر ان ایشوز پہ بات کون کرے گا؟ مسلم لیگ نون نے 2021-22 میں بقول ان کے سیاسی قربانی دی ہے اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے, اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو لیڈ کرنے لگ گئے تھے. تو عام آدمی تک ان کی اس قربانی کا جو پیغام ہے وہ کب تک پہنچے گا, اور ان کو کب اس قربانی کا صلہ ملے گا؟ بھائی صاحب میں آپ سے اگری کرتا ہوں بالکل. میں عائشہ کے ساتھ یہی روتا ہوں کہ بھئی وہ شروع عمران خان سے ہوتا ہے اور اینڈ اسٹیبلشمنٹ پہ ہوتا ہے, اور نون لیگ بیچ میں گھومتی رہتی, کہیں نہ ہم نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں. اور جو اصلی مسائل ہیں جس کی طرف آپ نے توجہ دی وہ نہ ٹی وی کے اوپر بھی ڈسکس ہوتا ہے, میں بھی نہیں کرتا. اچھا وہ تو اس کے, اور وہ کیوں ہوتا ہے ایسے, کیوں نہیں ہم یہ چیزیں ڈسکس کرتے؟ آپ نے بہت اچھے ایگزامپلس دیے, فائنینشیل گیٹ ویز اینڈ انٹیگریشن ود دا گلوبل اکانومی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. That's where the real growth has to come from. That's where employment is going to be generated for the young. بات یہ جی کہ ہماری جو ویورز ہیں نا, آپ جیسے کم ہی لوگ ہیں, ہم زیادہ تر شوقین لوگ ہیں کہ جی آپ کہیں چلے جائیں, سڑک پہ کھڑے ہو جائیں, آپ کسی کھانے پہ چلے جائیں, کسی گیٹ ٹوگیدر پہ چلے جائیں, وہاں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں. آپ والی بات کوئی نہیں. وہ 4 بزنس مین کہیں کھڑے ہوں گے کسی کونے میں تو وہ شاید بات کر لیں کہ معیشت میں کیا ہو رہا ہے یا یہ کیوں نہیں ہو رہا, مگر یہ جو چیزیں آپ نے جو ہائی لائٹ کی ہیں یہ وہ بھی نہیں ڈسکس کرتے. تو مطلب ہے کہ اگر جن لوگوں کو ڈسکس کرنا چاہیے وہ بھی پوچھیں, او جی کی ہو رہا ہے, او جی وہ فلانے نے بیان دیتا ہے, او جی فلانے نے شغل کانسٹنٹلی ساری جگہ پہ جہاں بیٹھک ہے وہاں یہی باتیں ہو رہی ہیں. تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اب ہاں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ تعلیم بھی دیں, اس قسم کے ایشوز کو ریز کریں. مطلب ہے کہ اگر ہم وہ ریز کرتے ہیں تو آپ جیسے 10 لوگ سن لیں گے, باقی بھاگ جائیں گے, اور جیسے جب وہ بھاگیں گے تو ہماری چینل اونر کہے گا یہ تھوڑی سی ریٹنگ گر گئی, تسی تو گلاں ہی نہیں کرتے جڑی عوام سننا چاہتی ہے. تو اس میں ہم سب جو ہے نا وی آر آل گلٹی. عوام بھی سیریسلی نہیں لینا چاہتی بہت سی چیزیں, اور شغل دے وانٹ ٹو ہیو اے فن اینڈ گیمس. اسی لیے آل دس ہم لوگ لگے رہتے ہیں یہی چیزیں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کیا ہو رہا ہے کیا. اور یہ ٹویٹر نے تو پاگل کر دیا, ایک ریل کے بعد دوسری ریل آ رہی ہے. اور آپ سمجھیں میں نے آج تک کوئی امپورٹنٹ ریل نہیں دیکھی جس کے اندر کوئی تعلیم بھی ہو. ساری ریلز جو آ رہی ہیں اس وقت ٹک ٹاک کی یا دوسری جو آ رہی ہیں دے آر آل اباؤٹ اینیملز اینڈ ماڈلز اینڈ گاڈ نوز واٹ. اب ہیں بڑی انٹرسٹنگ, آپ تو گھنٹے بیٹھ کے ریلیں دیکھ سکتے ہیں. تو ہماری ساری جو قوم ہے نا وہ لگی ہوئی ہے انہی چیزوں میں. So but I agree with you, ہمیں we should be discussing these. ایک اور صاحب کا بھی ایک سوال آیا ہے, تجویز آئی ہے کہ ہمیں بھی اس پروگرام کے اندر کوئی سیریس ایشوز کو بھی ٹیکل کرنا چاہیے جیسے آپ نے کہا, اور میں یہ اپنی ٹیم کے ساتھ ضرور یہ بات ڈسکس کروں گا. اور بالکل عین ممکن ہے کہ ہم اگلے چند ہفتوں میں کچھ اپنے پروگرام کے اندر تبدیلی کریں جہاں ہم کچھ سیریس ایشوز بھی جو ہیں ریفارم اورینٹیڈ ایشوز اس کی طرف بھی ہم توجہ دیں. تو وہ جو ریفارمز مسلم لیگ نون نے کرنے کی کوشش کی اکانومی کے ساتھ, ان کا صلہ کب ملے گا؟ ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا صلہ کب ملے گا. دیکھیے انہوں نے یہ کیوں کیا, یہ تو ان کا بیان ہی ہے نا کہ ہم نے قربانی دی ہے, اور چنگی بڑی قربانی دیتی نے. مطلب ہے کہ آج الیکشن ہوئے تو فارغ نے قربانی دیا دیتی. تو پھر قربانی کس کی ہوگی؟ قربانی یہ ہے کہ دیکھیے خان صاحب جس حال میں چھوڑ گئے تھے نا کافی برا حال تھا. اور اگر وہ ڈیفالٹ جس کی ذکر آتا تھا کہ ڈیفالٹ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اگر اس وقت ہم اپنی ڈیٹ پیمنٹس نہ کر سکتے اور ڈیٹ پیمنٹس کے لیے IMF اور سعودی عربیہ نہ آتے اور چائنا نہ آتا ہماری مدد میں, اور یہ جو مشکل اقدامات ہیں, پالیسی ڈیسیجنز جو لیے ہیں یہ ہم نہ لیتے تو کچھ بھی نہیں رہنا تھا. یہاں رائٹنگ شروع ہو جانی تھی. وہ سری لنکا میں تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا, یہاں جو ہونا تھا, یہاں تیل نہیں ملنا تھا آپ کو.
آپ کی گاڑیاں بند ہو جانی تھی, آپ کی ٹرینز بند ہو جانی تھی, آپ کی ساری امپورٹس بند ہو جانی تھی, ایل سی کھلنے بند ہو جانے تھے, فیکٹریاں بند ہو جانی تھی. ود ان 3 months the whole country would have collapsed. ایک چیز کے بعد دوسری چیز کولیپس کرتی, بیکاز یہ کنٹری جو ہے اٹس ڈپینڈنٹ آن امپورٹس. 70-80 بلین کی امپورٹس ہے. اگر آپ ان کے لیے پے نہیں کر سکتے تو آلریڈی آپ کو ادھار پہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اسی لیے آپ کو ریزروز بلڈ اپ کرنے پڑ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قربانی تو انہوں نے دی ہے فار دا سیک آف دس کنٹری. آف کورس میرا خیال ہے ان کو مزے بھی, انہوں نے خیال تھا کہ ضرور جائے پرائم منسٹر بھی بن جائیے, اللہ خیر صلی اللہ, پتہ نہیں آگے انہیں موقع ملے گا کہ نہیں. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا زور تھا کہ ہم نے عمران کو نہیں آنے دینا اور آپ نے آ کے چلانا ہے whether you like it or not. اور تو مطلب اس قسم کے ایشوز تھے. مگر اب آپ کہہ رہے ہیں آگے ان کی پالیسی یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مریم نواز کیا کر رہی ہے, آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ وہ لوگوں کو, نوجوان طبقے کو اسپیشلی اور بوڑھے لوگوں کو وہ اپنی طرف واپس کھینچ رہی ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس چلا رہی ہے جس کے ساتھ پوری فیملیز کو افیکٹ ہو رہی ہے. کسی فیملی کے اندر ایک بچے کو اسکالرشپ مل جاتی ہے, وہ ساری فیملی آپ کی ہو جاتی ہے. کسی کو موٹر سائیکل مل جاتی ہے, وہ ساری آپ کی ہو جاتی ہے. کسی کو سولر سیلز مل جاتے ہیں, وہ سارے آپ کے ہو جاتے ہیں. شی از کنٹینیوئنگ ٹو ڈو دس کہ ریلیف ایٹ دی مائکرو لیول. میکرو لیول کے اوپر ابھی کوئی ریلیف پاسبل نہیں ہے, کم از کم 2 سال کے لیے کوئی ریلیف پاسبل نہیں ہے. مگر یہ عین ممکن ہے کہ اگر یہ اکانومی اگلے 2 سال کھینچ گئی اور یہ جو, تو اس کے بعد ممکن ہے کہ یہ ٹیکس ریٹس بھی گر جائیں گے اور یہ ممکن ہے کہ بجٹس بھی بن جائیں گے فار ڈیولپمنٹ پرپسز, اور اکانومی جو ہے 6-7% پہ گرو کرنی شروع ہو جائے گی. مگر وی نیڈ ٹو گیٹ دیئر. اب وہ اگر وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ پھر خان صاحب کے ساتھ ٹکر لی جا سکتی ہے. چلو جی الیکشن کرا لیتے ہیں, چلو جی فیئر الیکشن کرا لیتے ہیں. کم از کم یہ تو نہیں ہوگا نا کہ عمران خان سویپ کر جائے گا. اکانومی گرو کر رہی ہوگی, بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ جو مشکل حالات ہیں ان کو بھول گئے ہوں گے یا ان کو معاف کر دیا ہوگا اور ان کا بیانیہ بہتر ہو گیا ہوگا, اور خصوصاً پنجاب کے اندر. اینڈ دیٹس ویئر بیکاز سندھ تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, کراچی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, کے پی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پنجاب ہی رہ گیا نا. تو پنجاب میں تو مریم لگی ہوئی ہے. یہ خیال ہے ان کا, یہ کوشش ہے کہ 2-3 سال تک معیشت گرو کر جائے, لوگ یہ مشکل دن جو ہے بھول جائیں, اچھی چیزیں آنی شروع ہو جائیں, پروجیکٹس بننے شروع ہو جائیں, امپلائمنٹ بڑھ جائے, انفلیشن کنٹرول میں رہے, تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں اور یہ ٹیکس ریٹس گرا دیے جائیں, بجلی کی قیمت اور نہ بڑھے. انکمز بڑھ جائیں گی تو بجلی کی قیمت نہیں بڑھے گی تو ڈسپوزیبل انکم بہتر ہو جائے گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ پلان ہے. اب کیا یہ ان کو, اور خان صاحب کا پلان بالکل اس کے برعکس ہے. وہ کہتے ہیں ان کو بیٹھنے نہیں دینا, یہ بیٹھ گئے تو جم ہی نہ جان. بالکل یہی کہ یہ کامیابی نہ ہو جائے, اگر کامیاب ہو گئے تو میرا کیا ہوگا, میری جو سپورٹ بیس ہے وہ ڈائلیوٹ نہ ہو جائے. کچھ لوگ ادھر جو ان کے خلاف خفا ہیں, ناراض ہیں, وہ واپس نہ ان کے پاس چلے جائیں, اینڈ سو آن. تو یہ آگے کشمکش ہے اگلے 2-3 سال کی. آپ کے جواب سے اتنے سوال نکلے ہیں کہ وہی آپ کے ویورز نے مائنڈ فل کوشچنس کیے ہیں. تو ہم کوئکلی احمد رضا صاحب کا سیالکوٹ سے سوال شامل کر لیتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وفاق خود جو سی ہے وہ اپنے بجٹس چلانے کے لیے بہت مجبور ہوئی ہے, تو پھر کس طرح پنجاب کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے اور پنجاب جو ہے بہت زیادہ ڈیولپ کر رہا ہے. اور جیسے ہم اخباروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بہت زیادہ پروجیکٹس اربوں روپے کے مریم نواز صاحبہ سٹارٹ کر رہی ہیں اور کر بھی چکی ہیں. تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں سیٹھی صاحب کے وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا مریم نواز وہ لندن سے پیسے لے کے یہاں پہ آ رہی ہیں یا کہیں اور سے پیسے پاکستان میں موو ہو رہے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا سیٹھی صاحب چڑیا سے پوچھ کے بتائیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے, میرا خیال ہے وہ آپ نے سنا نہیں. فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ میں فرق کیا ہے؟ زیادہ تر پیسے جو کلیکٹ ہوتے ہیں ٹیکسز سے اور امپورٹ ڈیوٹیز سے وہ فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد اور جو پنجاب میں اور صوبوں میں کلیکٹ ہوتے ہیں وہ صوبوں کی گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے. صوبوں کی گورنمنٹ اگر سارے پاکستان میں مختلف ٹیکسز کے ذریعے 100 روپیہ کلیکٹ ہو رہا ہے تو اس میں سے 90 روپے فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کر رہی ہے, 10 روپے پروونسز کر رہی ہے. تو پروونسز کے بعد اپنا پیسہ تو بہت تھوڑا ہے. اب پھر یہ مریم نواز کیسے خرچے کر رہی ہے؟ لندن سے لا رہی ہے؟ نہیں. فیڈرل گورنمنٹ قانون کے مطابق, آئین کے مطابق, نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے مطابق کوئی اگر 100 روپیہ فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کر رہی ہے تو اس میں سے 60 روپے 65 روپے پروونسز کو دے دیتی ہے. وہ ایسے کر کے چیک دے دیتی کہ اب آپ چلائیں اپنی پروونس کو, اور باقی جو 30-35 روپے رہ جاتے ہیں اس میں سے پھر اپنے خرچے اس کو پورے کرنے پڑتے ہیں. وہ کون سے خرچے ہیں؟
جب میں کہتا ہوں ان کے پاس پیسے نہیں رہتے، وہ خرچے یہ ہے، ایک تو پاکستان کی افواج کا خرچہ، سارا پاکستان کی افواج کا خرچہ فیڈرل بجٹ سے آتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ وہ جو 35 روپے رہ گئے ہیں اس میں سے 20 روپے تو فیڈرل گورنمنٹ کے فوج لے جاتی، یا چلے آپ سمجھے 15 روپے لے جاتی، باقی رہ گئے 20. اس 20 میں سے کچھ 10-15 روپے لے جاتی فیڈرل گورنمنٹ آپ پہ ان کے جو اپنے ایکسپینسز ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز وغیرہ وغیرہ. پھر آ گیا ڈیٹ سروسنگ، وہ جو قرضے لیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے وہ بھی تو دینے ہیں نا، وہ پرومسز نہیں دینے، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے پیسے لیے ہیں انہوں نے فیڈرل بجٹ چلانے کے لیے، ان کے لیے پیسے نہیں رہتے ان کے پاس. پھر وہ یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جی نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کو چینج کیا جائے. یہ پروونسز بہت زیادہ پیسے لے جاتے ہیں اور فضول خرچی کرتے ہیں، بڑی کرپشن ہوتی ہے وہاں. اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس زیادہ پیسے رہنے چاہیے بیکاز سارے خرچے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں. مگر وہ آئین کے اندر یہ کوئی بھی پروونس یہ آج کے زمانے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیکاز ان کی اگریمنٹ کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. یا تو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جائے کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے اس میں سے اس وقت پنجاب کو کوئی 56-57% جو رہ جاتا ہے پیسہ اس میں سے ملتے ہیں، تو وہ کم کیا جائے، سندھ کا کم کیا جائے. ٹوٹل پیسے جو جاتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے وہ کم کیے جائیں تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس زیادہ پیسے رہ جائیں. تو ایسی صورتحال نہیں ہے. وہ تو ایک ڈھیلا تیار نہیں ہے، نہ پنجاب تیار ہے، نہ سندھ تیار ہے، نہ کے پی تیار ہے. تو اس لیے یہ لندن سے پیسے نہیں آتے، یہ فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد سے پیسے آتے ہیں اور وہ اپنے پروونس میں وہ خرچ کر رہے ہیں. کیونکہ جو میجر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، PSDP جسے کہتے ہیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام. پروونس تو اپنے چھوٹے چھوٹے سڑکیں بنا لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، اس سے زیادہ پروونس نہیں کرتی کچھ بھی. اور اس معاملے کے اوپر سرسا وضاحت سے ایک پروگرام میں ایکسپلین کر چکے ہیں، تھوڑا سا تلاش کریں تو آپ کو مزید مواد مل جائے گا. محمد فہد مردان سے، عثمان دنیا پور سے، طارق اقبال لندن سے، تاثیر اللہ KP سے. آپ کے سوال بھی بہت اہم تھے، وقت کی کمی کے باعث پھر کسی پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. تھینک یو.